کہ اے مسلمانوں، مومن بننے کے لیے سارے عقائد کا ماننا ضروری ہے۔ ایک عقیدے کا منکر بھی ویسے ہی پورا کافر ہے جیسے سارے عقائد کا منکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن پس اگر آمنوا وہ ایمان لائیں، بمثلی جیسے ما آمنتم تم ایمان لائے، بھی اس پر، ہو سکتا ہے کہ آمنوا میں تا قیامت آنے والے جن و انس شامل ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آمنتم میں مسلمانوں یا صحابہ کرام سے خطاب ہو، یعنی اگر یہ تمہارے ایمان کی طرح ایمان قبول کر لیں کہ میرے رسولوں کو، میری کتابوں کو اسی طرح مانے جیسے تم نے مانا، فقد اہتدوا بس وہ ہدایت پا گئے، یعنی تو ہی یہ ہدایت پر ہیں کیونکہ تم ایمان کی کسوٹی اور معیار ہو، یعنی اگر یہ ایمان قبول کر لیں تو یہ بھی تمہارے ساتھ ہدایت میں شریک ہوں گے، یا یہ کہ کامل ہدایت پا لیں گے، یعنی یہ نہ ہوگا کہ تم پرانے مومن ہونے کی وجہ سے ان سے افضل رہو اور یہ نو مسلم ہونے کی وجہ سے تم سے گھٹیا رہے، بلکہ کلمہ پڑھتے ہی یہ بھی تمہاری طرح کامل ہوں گے۔ وَإِن اور اگر تولوا انہوں نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہی فی شقاق ضد میں ہیں، یعنی اگر وہ تمہاری ساری باتیں مان لیں مگر ایک عقیدے سے بھی منہ موڑیں تو وہ ہدایت پر نہیں اور نہ ہی تمہارے دوست ہیں۔ تولوا کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمانوں کے عقائد سے علیحدہ ہو جانا، نمبر 2 مسلمانوں کے اعمال سے ہٹ جانا، نمبر 3 صحابہ کرام کے عقائد سے علیحدگی اختیار کرنا اور صحابہ کرام کے طریقے کو برا جاننا، اور نمبر 4 صحابہ کرام سے بغض رکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اگر وہ منہ موڑیں تو وہ ضد میں ہیں یا تمہاری مخالفت میں ہیں اور تم کو مشقت میں ڈالنے کی فکر میں ہیں کہ ضد اور دشمنی ان پر چھا گئی ہے اور ان پر غالب آ گئی ہے، مگر تم یقین رکھو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہوگا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا پروردگار اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہوگا، آپ اس پر بھروسہ کریں۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے کے جملے میں خطاب مسلمانوں سے تھا اور اب یہاں خطاب صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، تاکہ معلوم ہو کہ رب کی فتح اور نصرت اپنے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگی، اور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ رب آپ کی امداد نہ کرے کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ سننے والا، جاننے والا ہے، یعنی وہ تمہاری اور ان کی باتوں کو سننے والا اور نیتوں کو جاننے والا ہے۔ تمہاری باتوں میں حقانیت اور نیتوں میں اخلاص ہے، جبکہ ان کے کلام میں شرارت اور ان کے دل میں فساد ہے، اور ہمیشہ مفسد مغلوب ہوتا ہے جبکہ مخلص ہمیشہ کامیاب اور غالب ہوتا ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے مسلمانوں، مومن بننے کے لیے سارے عقائد کا ماننا ضروری ہے۔ ایک عقیدے کا منکر بھی ویسے ہی پورا کافر ہے جیسے سارے عقائد کا منکر ہے، اس لیے تمہارے ان سے مقابلے ضرور ہوں گے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مسلمانوں کی کمی اور غریبی پر نظر نہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ اور آپ کی چھوٹی سی مخلص جماعت ان سب پر غالب آئے گی، رب نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا۔ خیال رہے کہ صحابہ کرام کا ایمان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کسوٹی اور معیار ہے کہ قیامت تک کے جن و انس اگر تم جیسا ایمان اختیار کریں تب تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر تمہاری رہنمائی سے منہ پھیریں تو اگرچہ تمام ایمانیات کا دعویٰ کریں پھر بھی قیامت میں مومنوں میں نہ ہوں گے بلکہ کافروں کی صفوں میں ہوں گے۔ خیال رہے کہ دنیا میں اگرچہ کافر اور مومن ایک گھر میں رہتے ہوں مگر الگ ہیں، اور دو مومن اگرچہ مشرق اور مغرب میں بھی ہوں مگر ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے مومنوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔